آنکھوں کی نور کیوں چلا جاتا ہے؟ قرآن تو روشنی دیتا ہے. قرآن کہتا ہے میں تو سیاہیاں صاف کرتا ہوں. تو پھر بندے پڑھیں اور یاد کریں قرآن اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو. میرے چھٹے بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا تھا, اللہم صلی اللہ محمد, مولا امام صادق کے پاس. اس کا مولا میں نے قرآن یاد کر لیا. امام نے کہا بہت اچھا کیا, لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. میں فلسفہ بتانے لگا. اس نے کہا مولا میں نے یاد کر لیا ہے. فرمایا اچھی بات ہے, لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا. اس نے کہا مولا جب میں نے یاد کر لیا ہے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے کہا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں, آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس نے کہا مولا بغیر دیکھے پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا خدا آنکھوں کا نور چھین لے گا. پورے قرآن میں مجھے ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے قرآن کو حفظ کرو. ایک آیت بتاؤ. کہیں بھی حفظ کا حکم نہیں. افلا یتدبرون, اس میں تدبر کرو, اس میں عقل کرو, اسے سمجھو. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا, قرآن سمجھنے کے لیے. بندوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہوتا تو الف لام میم کا ترجمہ بھی آ جاتا. الف لام میم, الف لام را, یہ جی کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہیں. ان کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. تو جب اللہ نے دیے نہیں تو پھر اللہ نے قرآن میں رکھے کیوں؟ کہتے جی اس کے معنی چھپے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی تو ماننا کہ کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے. ایک شخص نے کوفے میں آ کے میرے مولا علی سے سوال کیا. اس نے کہا یا علی, قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. مولا نے فرمایا بے شک یہ دعویٰ قرآن کا ہے. اس کا مولا ہر چیز کا ذکر ہے. مولا نے فرمایا ہر چیز کا ذکر ہے. مسکرا کے کہنے لگا مولا نبی کل کتنے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کم و بیش 1,24,000. اس کا نام قرآن میں کہیں نہیں. 29 نبیوں کے نام ہے قرآن میں, باقی نام قرآن میں نہیں. یا تو نام دکھائیں یا پھر یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے. کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال علی سے ہو گیا. جواب ہم تک پہنچ گیا. کسی جاہل سے ہوتا تو یا نبی 29 ہو جانے تھے یا ایک آیت کم ہو جانی تھی. جاہل سے جواب میں پھر یہی ملنا تھا. بڑا اچھا ہوا یہ سوال علی سے ہو گیا. اب سوال کس پہ ہوا؟ اس پہ جو مالک ہے کل کا. جی بڑی روحانیت مجلس میں, بڑا عرفان مجلس میں لفظ سننا. جب یہ سوال ہوا نا مولا سے کہ مولا 29 نبیوں کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے, علی مسکرائے. سرکار دعا فرمائے. مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت تھا. نیم کے درخت میں جو پھل لگا ہوتا ہے کامران جی اسے کہتے ہیں نبولی. علی نے اس صحابی سے کہا وہ نبولی توڑ کے لا. وہ سجدے کرو, امام کیسا ہے. اس نے کہا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں. علی فرمایا نبولی توڑ کے لا. اس نے نبولی توڑی, علی کے ہاتھ پہ رکھی. مولا نے فرمایا اس کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے. زمیندار طبقہ بیٹھا, تم بھی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ اس کے اندر ہے تیرے سوال کا جواب. اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ نبیوں کے نام قرآن میں نہیں, آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں, یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی. مولا نے فرمایا اگر اسے زمین میں دفن کر دو اس سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نیم کا درخت. مولا نے فرمایا اس کے اندر ٹہنیاں بھی ہوں گی, پتے بھی ہوں گے.
شاخیں بھی ہوں گی مولا ہوں گی. فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے, دکھا. باہر سے تو کہیں سے نہیں آنا, اس کے اندر سے آنا ہے نا, تو دکھا دے. اس نے مسکرا کے کہا یا علی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے. فرمایا نبولی زمین کے حوالے نہ کرو, یہ سمجھ میں نہیں آتی. قرآن جب تک وارث کے حوالے نہیں کرو گے قرآن کیسے سمجھ. قرآن کے اندر قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے, کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب ہے, سوائے معصوم کے کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ وارث کا ہونا ضروری ہے. جو بندے نے دعویٰ کیا تھا نا کہ حسبنا کتاب اللہ, بس قرآن کافی ہے. اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی, جج نہ ہوتے. مولا امیر المومنین کوفے میں دیکھ یہودی آ گیا, باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو میں دو چار لفظ آپ کے سامنے اور بیان کروں. اس نے آنکھیں کہا, اس نے کہا اے علی میں تیرے علم کے قصے سن کے آیا ہوں, میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے فرمایا پوچھ. اس کا نہیں, میرے پاس بھی آسمانی کتابوں کا علم ہے, میں چاہتا ہوں آپ سوال کریں اور میں جواب دوں. آپ کا دعویٰ ہے نا سلونی کا, آپ جواب دیتے ہیں, آج آپ سوال کریں گے, جواب میں دوں. علی مسکرائے. اگر سامنے کوئی اہل علم ہوتا تو علی علم کی بات کرتے. اب سامنے یہودیوں کا ایک شعبدہ باز تھا. مولا امیر المومنین نے ہاتھ کو پیچھے کیا, مٹھی کو بند کر کے علی نے فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق حساب لگایا. لگانے کے بعد کہتا ہے اے علی جب تو نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو نے فلاں پہاڑ کی کوہ سے ایک فاختہ کے انڈے کو اٹھایا, وہ فاختہ کا انڈا تیرے ہاتھ میں ہے. لوگوں کی نظریں اب ہاتھ پہ تھی, دیکھے کیا ہے. علی نے ہاتھ کھولا تو وہی فاختہ کا انڈا تھا. لوگ پریشان ہوئے. وہ یہودی کہکا مار کے کہتا اب میں نے بتا دیا ہے, اب کہے اپنے صحابہ سے مجھے امیر المومنین کہے, ایسی باتیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں. علی نے منبر چھوڑ کے اس کے سامنے آ کے کہا اللہ نے وہ زبان خلق ہی نہیں کی جو علی کے سامنے منہ کھول سکے. اگر مجھ سے مقابلہ کرنا ہے اسے وہی رکھ گیا جہاں سے میں نے اٹھایا. رکھ وہی. جہاں سے میں نے اٹھا. قرآن کے ساتھ وارثان کا ذکر. ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی, کتاب کا نام تھا دی آنٹ, چیونٹی پہ لکھی تھی. 20 سال ریسرچ کی اس نے, 20 سال. کس پہ؟ صرف چیونٹی پہ. 20 سال ریسرچ کی کہ صحرا میں چیونٹی کی کون سی نسل ہوتی ہے, دریائی علاقوں میں کون سی ہوتی ہے, سمندری علاقوں میں کون سی ہوتی ہے, بنجر زمین پہ کون کون سی چیونٹیوں کی نسلیں ہوتی ہیں. اس نے 20 سال ریسرچ کی. کتاب مارکیٹ میں آئی, دنیا چکرا گئی. اتنا بڑا ریسرچ اسکالر 20 سال صرف چیونٹی پہ ریسرچ کرتا تھا. نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا جو علی نے کوفے کی ریت پہ بیٹھ کے چیونٹی پہ دیا تھا. اب داد اس جملے پہ نہیں بنے گی, داد اس سے اگلے جملے پہ بنے گی. اس محقق نے علی کا خطبہ پڑھا, اس نے سر پکڑ لیا, اس نے کہا کاش یہ خطبہ میں نے پہلے پڑھا ہوتا, میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے. میں نے 20 سال میں اتنا پتہ کیا ہے کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں. یہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں. میں نے صرف نسلیں بتائیں.
یہ رگے